بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، گلدستہ قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اطاعت رسول کے حوالے سے بات کریں گے کہ قرآن پاک میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی حیثیت کیا ہے اور کن امور میں ہمیں کرنی چاہیے اور اس اطاعت کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ ابتدا میں گزارش یہ ہے کہ ایک اصولی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اطاعت جو ہے وہ اصلاً بنیادی طور پہ تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن عملاً جو اطاعت ہے وہ رسول کی ہوتی ہے، نبی کی ہوتی ہے، پیغمبر کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم عملاً بھی اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ اصلاً بنیادی طور پہ اللہ کی ہی اطاعت ہوگی۔ یہی اصول ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ پیغمبر ہو، رسول ہو، کوئی نبی ہو، وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے اور اللہ نے اپنا نمائندہ اس لیے بھیجا ہوتا ہے کہ وہ براہ راست اپنے بندوں سے خود کلام نہیں کرتا، وہ پیغمبر کے ذریعے اور رسول کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جتنے بھی اہم احکام نازل ہوئے ہیں ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ نے کلام کیا۔ مثلاً سورہ توحید، سورہ اخلاص میں دیکھیے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اعلان اپنی توحید کا کرنا تھا، لیکن ذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا اور آپ کے ذریعے یہ اعلان کیا ہے۔ تو رسول جو تشریف لاتے ہیں، جو پیغمبر آتے ہیں، جو نبی آتے ہیں، ان کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جائے۔ آپ ذرا مطالعہ کیجئے سورۃ الشعراء میں 19ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان سارے انبیاء کا ذکر ملتا ہے اور وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے اور اطاعت ہماری کرو، کیونکہ اللہ تو مجسم صورت میں ہمارے سامنے نہیں ہے، تو پھر اس کی اطاعت کیسے کرنا ممکن ہے؟ تو وہ پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو ان کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تو پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہی حضرت صالح نے بھی کہا کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ اصول سمجھنا ہے کہ بنیادی طور پہ اصلاً جو اطاعت ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن عملاً جو اطاعت ہے وہ رسول اور پیغمبر کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نمائندہ بن کے تشریف لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا نمائندہ ہے، نمائندہ خاص ہے انسانیت کی طرف، کیونکہ اللہ رب العزت خود ہم کلام نہیں ہوتے اور اللہ کو اپنا کلام کرنے کے لیے پھر درمیان میں اپنی سنت کے مطابق جو ہے وہ واسطہ اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے اور وہ پیغمبر واسطہ بن کے تشریف لاتے ہیں، وسیلہ بن کے تشریف لاتے ہیں۔ آج تک ہم تو ان مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ نور ہوتے ہیں یا بشر ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بنیادی طور پہ یہ ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پہ بات کر سکیں۔ ہمیں تو اپنے مادہ تخلیق پہ غور کرنا چاہیے اور پیغمبر اور رسول کو اللہ کا نمائندہ سمجھ کے اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اسے مستقلاً ہمارا مطاع ہونا چاہیے اور ہمیں ان کا مطیع ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہماری کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ اور ہم ان کی حقیقتوں کے فیصلے کرنے لگے جنہیں اللہ رب العزت نے منتخب کر کے رسالت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، حتیٰ کہ ختم نبوت عطا فرمائی۔
تو نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے، اس پہ قرآن واضح طور پہ دلالت کرتا ہے۔ اور کبھی نور بشر بن کے آتا ہے۔ اب اللہ نے اسے نور بنایا، اللہ نے اسے بشر بنایا، اور اللہ نے نور کو بشر بنایا، یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب وہ حجرہ میں تھیں، اعتکاف میں تھیں، گوشہ نشین تھیں، اور وہاں اللہ کے جو فرشتے تشریف لائے جنہوں نے آ کے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی کہ میں تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ فرشتہ جو آیا تو وہ بشر بن کے آیا۔ ہے کسی میں جرت آج یہ بات کرے کہ فرشتہ بھی نور نہیں ہوتا، فرشتہ بشر ہوتا ہے؟ یہ تو سب کہیں گے کہ نہیں، فرشتہ ملائکہ تو نور ہوتے، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو پھر علم بھی جاگ جاتا ہے، دلائل بھی بیدار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نور نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ دائرہ کار نہیں ہے، ہماری یہ استطاعت نہیں ہے، ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، فضیلت اور حقیقت کے فیصلے کر سکیں۔ تو میں اشارتاً یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ وہ فرشتہ آیا، میں نے فرشتے کو بھیجا اور میں نے اسے بشر بنا کے بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نور بشر بن کے آتا ہے۔ تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ پیغمبر اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو نور ہے، اور اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بشر بنا کے بھیجا۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ کہ وہ فرشتہ آیا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اس کی طرف اپنی روح، اپنے فرشتے کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، اور ایک مکمل بشر بنا کے بھیجا، اور وہ اسے پہچان نہ سکی کہ یہ فرشتہ ہے، یہ ملائکہ میں سے ہے، یا انسان ہے، یا بشر ہے، یا اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو پھر اس فرشتے نے اپنا تعارف کروا کے کہا کہ انما انا رسول ربک، کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دے سکوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو نور ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی حکمت کے اعتبار سے انہیں بشر بنا کے بھیجتا ہے۔ کیونکہ اگر پیغمبر، دیکھیں یہ عام سی بات ہے، بڑی آسان فہم ہے، اگر انسان تھوڑی سی توجہ کرے، تھوڑا سا غور کرے کہ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں تو وہ اللہ کی جناب سے ہدایت موصول نہیں کر سکتے، اور اگر بشر نہیں ہیں تو ہدایت ہم تک پہنچا نہیں سکتے۔ تو رسول نور بھی ہے تاکہ اللہ سے لے سکے، اور بشر بھی ہے تاکہ انسانیت کو دے سکے۔ یہ میرا بنیادی موضوع نہیں ہے کہ آج میں اس پہ بات کروں، تو اشارتاً میں نے عرض کیا ہے کہ اطاعت بنیادی طور پہ اصلاً جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، اور عملاً جو ہے وہ پیغمبر کی ہوتی ہے، کیونکہ عملی طور پہ اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے تو اپنی اطاعت کا حکم بھی ارشاد نہیں فرمایا، کہا کہ میرے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ ہر میرا امتی جنت میں چلا جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے میرا انکار کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن یابا، کون ہے جو آپ کا انکار کرے؟ کلمہ بھی پڑھتا ہے، توحید کا اعلان بھی کرتا ہے، رسالت کا اعتراف بھی کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا انکار کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی سمجھو اس نے میرا انکار کیا۔ یہ حدیث بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا اور صرف زبان سے نعرہ رسالت لگا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کر لینا یہ کافی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرا حکم نہ مانا، نافرمانی کی، سمجھو اس نے میرا انکار کیا۔ یعنی ہم زبانی طور پہ تو رسالت کا اعتراف کر رہے ہیں، عملی طور پہ رسالت کا اعتراف تب ہوگا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی جائے۔ تو اطاعت تو اس حد تک لازم۔ اب قرآن پاک کی چند آیات کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اطاعت رسول کو کیا حیثیت دی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور اللہ اس کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے جو اصول بیان کیا ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اطاعت رسول کرنا ہوگی، یہ سب سے پہلی بات، اتباع رسول کرنا ہوگی۔
اگر اتباع رسول نہیں ہے تو تم اللہ سے محبت کے سچے داعی نہیں بنتے، اور اللہ اپنی محبت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، یہاں بھی اعلان کروایا تو جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے کروایا، خود نہیں کیا، کیونکہ عملی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا آپ انہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت لوط اور حضرت شعیب نے اپنی اپنی اقوام کو کہا، قرآن کی وہ آیات میں آپ کی بارگاہ میں تلاوت کر چکا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، میری اطاعت کرنی ہوگی، میری پیروی کرنی ہوگی۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ نہ صرف تمہاری محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا بلکہ اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا، یحببکم اللہ، کہ اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا۔ تم پھر صرف اللہ کے محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بنیادی حیثیت ہے اطاعت رسول کی، اتباع رسول کی۔ تو جب اتباع ہوگی تو اللہ محبت قبول بھی کر لے گا اور محبت عطا بھی فرما دے گا۔ دوسری چیز، ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ میں اشارہ بھی ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ ہر میرا امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو میرا انکار کرے گا۔ تو اس سے یہ اشارہ ملا کہ جنت میں جانے کے لیے، دخول جنت کے لیے اطاعت رسول یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر اطاعت رسول نہیں ہوگی تو جنت کی دخول کی بھی اجازت نہیں ہوگی، مراتب اور مدارج تو بعد کی بات ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ یہ ساری اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر لیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر اطاعت رسول نہیں کر سکو گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر یاد رکھو اگر تم اس کی حدود سے تجاوز کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بن جاتے ہو، سرکش بن جاتے ہو، اتباع اور اطاعت کو چھوڑ دیتے ہو، تو پھر تمہیں نار میں، جہنم میں، آگ میں داخل ہونا ہوگا اور پھر وہاں رہنا ہوگا ہمیشہ۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اور یہ بہت دردناک عذاب ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کر سکو۔ اطاعت کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر اطاعت نہیں کرو گے تو پھر جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کہ صرف ایک دفعہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر انسان کے لیے کافی ہو گیا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اطاعت بھی کرنی ہے، عملی اطاعت کرنی ہے، تاکہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکو گے تو اللہ کی وہ اطاعت بن سکے، اور اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر کے تمہیں تقویٰ کی نعمت عطا فرما دے۔ انسان کی زندگی کے ہزار مسائل ہوتے ہیں، اور زندگی میں ہزار الجھنیں ہوتی ہیں، مذہبی طور پہ بھی ہوتا ہے، سماجی طور پہ بھی ہوتا ہے، سیاسی طور پہ بھی ہوتا ہے، معاشی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اطاعت رسول کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ جہاں بھی تمہیں کوئی الجھن بن جائے تو اپنا فیصلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ، اور آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کر لو اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو خود فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس معاملے کو اللہ کی طرف اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ کتاب اللہ سے رجوع کرو اور سنت نبوی سے رجوع کرو، اللہ کی سنت سے اور اپنے پیغمبر کی سنت سے رجوع کرو، اور سیرت سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو۔
اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اطاعت صرف اللہ کی نہیں کرنی، رسول کی بھی کرنی۔ یعنی ایمان باللہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اطاعت رسول کی جائے، وگرنہ ایمان باللہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو سنت آپ کے پاس موجود ہے، سیرت آپ کے پاس موجود ہے، حدیث آپ کے پاس موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین آپ کے پاس موجود ہیں، تو ان سے رہنمائی لیجیے، ان کی طرف رجوع کیجیے، ان سے ہدایت حاصل کیجیے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اطاعت رسول بنیادی طور پہ رسول کی نہیں ہے، بنیادی طور پہ اصلاً وہ اللہ کی ہے، عملاً جناب رسول کی۔ یہاں بھی ایمان باللہ کہا لیکن اطاعت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوا۔ اطاعت رسول کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں ہزار گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان استغفار کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک تیرا استغفار قبول نہیں کرتا جب تک جناب رسول بھی استغفار نہ کرے۔ اور جو پیغمبر تشریف لاتے ہیں وہ اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے اس کے نمائندے بن کے آتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر اس مقصد کے لیے کہ تم اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطاع ہیں، مستقل مطاع ہیں، جس طرح اللہ ہے اسی طرح جناب رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کی اذن سے ہیں، اللہ کی اجازت سے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا تو پھر اللہ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے استغفار کریں، تو پھر دیکھنا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ تم اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں، تواب مبالغہ کا صیغہ استعمال فرما، بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ تو اطاعت رسول کی یہ بھی بنیادی شرط ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو، استغفار چاہتے ہو، تو پھر رسول بھی استغفار کرے۔ بھئی رسول اس کے لیے استغفار تو نہیں کریں گے جو اطاعت کرتا نہیں ہے، رسول کے رستے پہ چلتا نہیں ہے، رسول کے احکام مانتا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا، زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے تو رسول استغفار نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت جس میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی بات ہے، یہ آپ کے زمانے کے لیے، رسول اللہ کی زندگی میں ہے کہ آپ اس وقت استغفار فرما سکتے تھے، آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، میں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا، لیکن اپنے دل کی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا استغفر اللہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج رسالت موجود نہیں ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج نبوت اور ختم نبوت موجود نہیں ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ اقلیتی کمیشن میں جب مرزئی ممبر کو نامزد کرنے کی بات آئی تو پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوا کہ ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ تو بھئی جب ختم نبوت کی بات کرتے ہو تو اگر نبوت زندہ ہے تو کیا نبی زندہ نہیں ہے؟ اگر رسالت زندہ ہے تو کیا رسول زندہ نہیں ہے؟ تو جب آپ ان کے اوصاف کی، حیات اور زندگی کی بات کرتے ہیں تو کیا ان کی ذات زندہ نہیں ہے؟ رسول ہے ہی نہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ ختم ہو گیا، تو جو پھر قرآن کی حیثیت کیا رہے گی؟ اگر صاحب قرآن ختم ہو گئے تو پھر قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ اگر صاحب رسالت ختم ہو گئے تو پھر رسالت کی اہمیت کیا ہے؟ اگر صاحب نبوت ختم ہو گئے تو پھر نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ اگر تاجدار ختم نبوت کی ذات استغفر اللہ فنا ہو گئی تو پھر ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس لیے میرے رسول کا فیضان آج بھی ہے، انسان مانگنے والا تو ہو نا، انسان دامن پھیلائے تو صحیح۔ میرا رب آج ہمیں اسی طرح عطا فرمائے گا جس طرح اس زمانے میں جناب صدیق اکبر کو عطا فرمائے، جناب فاروق اعظم کو عطا فرمائے۔ صدیق اکبر نے جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ میرے رسول نے کہا بتاؤ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ لگتی ہے کہ میری آنکھیں ہوں، چہرہ آپ کا ہو، دیدار کرتا رہوں، مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو، میں خرچ کرتا رہوں، بیٹی میری ہو، گھر آپ کا ہو، خدمت کرتی رہے۔ اب دیکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کس کی گود میں آپ کا سر انور ہے؟ کیا وہ صدیق کی التجا کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے؟ وہ کہتے ہیں سب کچھ ہی لے آیا ہوں، سب کچھ ہی قربان کر دیا، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آ گیا۔ اور وہ باقی سارے مراحل تو چھوڑیے نا، غار ثور میں جو 3 دن اور 3 راتیں گزری، صرف آنکھیں جناب صدیق اکبر کی ہیں اور چہرہ محمد رسول اللہ کا۔
اگر انسان اسی صدق دل سے مانگے، یا رب تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، اگر سوز صدیق آج بھی مل جائے اور اگر دل مرتضیٰ آج بھی نصیب ہو جائے تو میرے پیغمبر کے صدقے، میرے رسول کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے میرا رب آج بھی عطا فرماتا۔ تو آج بھی میرے پیغمبر کا فیضان ہے، اگر تخیل میں جا کے میرے رسول کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے، ان کی بارگاہ میں عرض کر کے کہ میرے لیے استغفار کر کے دیکھے تو صحیح۔ ہم صرف ظاہری الفاظ میں الجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت اس زمانے کے لیے تھی یا آج کے زمانے کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کا اطاعت اس حد تک کرنی ہے، اس حد تک اطاعت کرنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ صرف زبان سے نعرے لگاتے رہو اور یہ صرف دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف یہ کہو کہ جو آپ کا حکم ہے ہم نے تسلیم کر لیا۔ کہا نہیں، اگر پیغمبر کو فیصلہ فرما دیں، اس فیصلے کے بعد تمہارے دل کے اندر بھی کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں پیدا ہونی چاہیے، کوئی انقباض نہیں آنا چاہیے، کوئی شک اور شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس فیصلے کے بارے میں تمہارے اندر شکوک نہیں آنے چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، ایقان ہونا چاہیے میرے پیغمبر نے جو کیا بالکل درست کیا ہے۔ آج دیکھیے، آج اپنے ایمان کو ٹٹولیے، آج یہاں یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت کا آپ حق ادا کر رہے ہیں تو اپنی زندگی کو سامنے رکھیے، اپنی زندگی کے اعمال کو سامنے رکھیے، اپنی زندگی کے سارے جو آپ کے مراحل ہیں انہیں سامنے رکھیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سامنے رکھیے۔ اگر ان کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ کی طبیعت میں کوئی انقباض نہیں ہے تو آپ نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، اور اگر کہیں یہ لگے کہ پیغمبر کے یہ حکم میری طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو ابھی سمجھو تمہیں ایمان کی تکمیل کی ضرورت ہے۔ تو اس حد تک اطاعت کا حکم آیا، تو وہ ہے کس کی؟ رسول کی، لیکن وہ عملاً اطاعت ہے، لیکن اصلاً اطاعت وہ اللہ کی ذات گرامی کی ہے۔ جس طرح کے سارے پیغمبروں نے یہ کہا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، ڈرو اللہ سے اور ہماری اطاعت کرو، ڈرو اللہ سے اور ہماری اطاعت کرو۔ مطلب یہ کہ رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تقوی عطا فرمائے گا، وگرنہ تقوی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس موضوع کے حوالے سے آخری آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اطاعت رسول کے بدلے میں کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا اور کتنا بڑا انعام فرمائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ رب العزت تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بروز محشر اٹھائے گا جو نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین۔ حضور کے ایک صحابی آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، عرض کریں گے آقا آج اس لیے رو رہا ہوں کہ جب جنت میں چلے جائیں گے آپ کا مقام بہت بلند ہوگا نا، انبیاء رسولوں سے بھی بلند، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، وہاں دل چاہا دیدار کروں تو کیسے کروں گا، دل بے چین ہو گیا۔ یہ نہیں سوال تھا کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ یقین تھا کہ جنت ملے گی، اس بات کا یقین تھا کہ جنت ملے گی، لیکن کہا جنت میں دیدار نہ ہوا تو کیا کریں۔ آج ہماری ساری کوشش، ساری محنت تو صرف اس لیے کہ جنت مل جائے، ہمیں تو یہ یقین بھی نہیں کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن اصحاب کو یقین تھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت ضرور عطا فرماتا۔ پھر اسے جنت کا اشتیاق نہیں ہوتا، جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہوا کرتے۔ میرا آقا خاموش ہو گئے، وہ روتے رہے، میرا آقا تسلی دیتے رہے، لیکن ابھی وحی نہیں تھی، کوئی حکم نہیں تھا۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی، جبرائیل آئے اور کہا اپنے اس خادم کو تسلی دیجیے اور کہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت میں بھی انبیاء کی سنگت اور صحبت عطا فرما دیتا۔ تو آج اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کی صحبت نصیب ہو جائے، حضرت ربیعہ رسول اللہ کے خادم ہیں، آپ کو وضو کرواتے ہیں، وضو کروا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیعہ آج مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ جو مانگو میں عطا کروں۔ تو حضرت ربیعہ نے کیا مانگا؟ کیا دولت مانگی، ثروت مانگی، منصب مانگا، خلافت مانگی؟ کیا مانگ لیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ جنت نہیں مانگی، جنت میں رفاقت مانگی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جنت تو مل ہی جائے گی، لیکن جنت میں رفاقت نہ ملی تو اس جنت کا کیا کریں گے؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پا کے حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو جنت وہ ہے کہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنا سر اٹھائے اور اوپر سایہ محمد رسول اللہ کے نالین کا ہو۔ اور یہ کس صورت ممکن ہے؟ یہ اطاعت کی صورت ممکن ہے۔
ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور ارشاد فرمایا ان سے بہتر کوئی رفاقت ہے ہی نہیں جسے انبیاء کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رسول کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔